محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جنت میں آئے. کہیں سبحان اللہ. جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جنت میں آئے ہیں. اور آتا نہیں یقین تو تاریخ دیکھیے اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں. آتا نہیں یقین تو تاریخ دیکھیے اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں. محترم حضرات ٹائم بہت کم ہے. اب بنا کسی نظامت و نکابت کے تاجدار کے شریک خطابت خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا سہیل اختر صاحب مصباحی سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں. حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالہ سے آپ لوگ کریں. نعرہ تکبیر. جم کے نعرہ لگائے. یہ کچھ لوگ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی بیدار ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سہیل اختر صاحب مصباحی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چاند کی چاندنی دریا کی روانی ساقی, چاند کی چاندنی دریا کی روانی ساقی. کتنی پرکیف ہے ہر شے کی کہانی ساقی. آج وہ جام پلا دے اپنے پر ستاروں کو, ایک ہی گھوٹ میں آ جائے جوانی ساقی. مقتدر علماء اہل سنت, سامعین کرام, پردہ نشی خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, ان الدین عند اللہ الاسلام. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم, ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمدللہ رب العالمین. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والیہ بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, یہ خوبصورت سا پروگرام جناب محترم مرحوم حبیب الرحمن کے شہزادے عزیزی مدثر رضا سلمہ کی شادی کے موقع پر یہ خوبصورت محفل کا پروگرام منعقد ہے. نبی کی محفل سجی ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھیں, انشاءاللہ بیٹھنے کا ثواب, سننے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کو عطا فرمائے. سب سے پہلے کلام الامام, امام الکلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی لکھی نعت پاک کے مطلع سے میں اپنے آپ کو شروع کرتا ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, جنین و جنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, جنین و جنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان
یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی رسولنا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہوں بھلے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہوں بھلے۔ اللواء کے تلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ حضرات، شادی بیاہ کے تعلق سے بہت ہی مختصر سا پروگرام رکھا جاتا ہے۔ چند باتیں آپ سماعت کریں کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت مقدس پاکیزہ دین لے کے آیا ہے، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس دین کو پسند فرمایا اور یہ دین اپنے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ دین لے کے اللہ کے رسول سرور کائنات آئے، مکہ کی وادی میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پہ جلوگر فرمایا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو انہی کے خاندان میں سے اسی مکہ کے رہنے والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے جیسا چاہا ان کے ساتھ سلوک کیا، اذیتیں پہنچائے، پتھریں مارا، یہاں تک کہ گالیاں بھی۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، مگر اللہ کے رسول سرور کائنات نے سب کچھ برداشت کر لیا، صرف اس لیے کہ یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی آبیاری کے لیے آپ نے کسی کو کچھ کہا نہیں، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو پیش کر کے اس دین کو فروغ پہنچایا، اور دھیرے دھیرے یہ دین آگے بڑھا، آپ پر ہم تک آ کر پہنچا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دھرم کے تعلق سے، اسلام دین کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ سنو، جب شادی کی بات آئے، آج اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ آج آپ اور ہم شادی کے جب اس موقع پر آتے ہیں تو ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں شادی ایک ایسی مقدس چیز، ایک پاکیزہ چیز ہے کہ شادی اس کے لیے کوئی تام جھام کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں آؤ، وہاں ضرورت نہیں ہے 1-2 لاکھ آدمیوں کو جمع کرنے کی، 2-4 ہزار آدمیوں کی بھیڑ لگانے کی، بلکہ وہاں 2 باشرہ گواہ کی موجودگی ہو۔ ایک قاضی صاحب ہے،
اور وہاں مسجد میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہاں یہ فلاں کی لڑکی ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے، بہن مہر اتنے ہیں، ان گواہان کے سامنے ان کی موجودگی میں تیری عقد میں دیا جاتا ہے، اگر لڑکا قبول کر لے میں نے قبول کر لیا، لڑکی اجازت دے دے میں نے اسے اپنی شوہریت میں قبول کر لیا ہے، تو نکاح ہو گیا۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ نبی فرماتے ہیں اس وقت ہے ایک بکری ذبح کر چند دوستوں کو بلا کر ولیمہ کرا دیا کرو، مگر یہ ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کے لیے ہم ایک بہت بڑا مجمع جمع کر دیں گے، ہم ان کے لیے 2-4 لاکھ روپے خرچ کر ایک ڈیکوریشن کا انتظام کر دیں گے، ہم ان کے لیے 2-4-10 روپے نہیں بلکہ 50 روپے 60 روپے کا کارڈ چھاپ کر کے ہم لوگوں تک پہنچائیں اور پہنچا کر ہم اپنے کی تشہیر کریں، اعلان کریں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج ہم لوگ اسی تعلق سے کتنی خرافات کیا کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 2-4-500 آدمی کو لے جانے کے لیے آپ کو گاڑیوں کا انتظام کرنا پڑے، چند آدمی جائیں اور نکاح کر آئیں، چند آدمیوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہو جاتا ہے، یہ شادی ہو جاتی ہے، مگر دکھاوے کے طور پر، رعایت کے طور پر ہم نے آج ایسا فیشن بنا لیا ہے۔ کیا ضرورت ہے 2-4-5-10 گاڑی کرنے کی؟ آج ہم دکھاوے کے طور پر، میرا بیٹا انجینئر ہے، ہم اپنے انجینئر بیٹے کے لیے 50 گاڑیاں لے کے جائیں گے۔ دوسرا کہتا ہے دبئی میں کمانے والا، وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے کم نہیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم 100 گاڑی لے کے جائیں۔ تیسرا آواز دیتا ہے کہ وہ 100 لے کے گیا، ہم 10 اور پلس کر دیتے ہیں۔ اس طرح دکھاوے کے طور پر فضول خرچی میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی کتنی خرافات اور کتنی برائیاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شادی کے تعلق سے یہاں ہم شادی کرا رہے ہیں، نبی کی سنت ہے شادی کرنا، ہم نبی کی سنت کو اپنا رہے ہیں، مگر وہاں اسی جگہ پر جب شادی ہو رہی ہے تو ہم ڈیجے لے کے آتے ہیں۔ اب ڈیجے ہمارے درمیان ہمارے گاؤں میں بجنے لگتا ہے، آپ اور ہم روکے مگر رکتا نہیں ہے۔ وہ ڈیجے جس کو آپ 20,000 روپے میں کر کے لاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے، صرف منورنجن کے طور پر آپ نے ڈیجے کر لیا، آواز پہنچے گی، اعلان ہوگا فلاں صاحب کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، فلاں صاحب اتنے پیسے کما رہے ہیں اور دیکھو ان کے یہاں دھوم دھام کی شادی ہو رہی ہے، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے ہم نے ڈیکوریشن کروایا، لائٹنگ کروایا، ہم نے وہاں ڈیجے بجوا رہا ہے۔ جب ڈیجے ہمارے سماج میں بجنے لگتا ہے، آپ کو ہمیں پتا ہے کہ اس سے خرابیاں کیا پیدا ہوتی ہے۔ ڈیجے آپ نے لایا اور آپ نے 20,000 روپے مفت میں آپ نے غلط راہ میں خرچ کر دیا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے کما رہے ہیں، آپ نے خرچ کر دیا ہے، مگر یاد تو کرو کہ جو فضول خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ پھر اس ڈیجے کرنے کی وجہ سے دروازے پر ڈیجے بجنے لگتا ہے، پہلے تو بچوں کی بھیڑ لگتی ہے، اس کے بعد جوانوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، پھر بوڑھے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب بچے ڈیجے کی آواز پر ان میں ایک جنبش پیدا ہونے لگتی ہے، اب ان کے کمر لچکنے لگتے ہیں، اتنے میں جوان خودک جاتا ہے، اب بچوں کو ہاتھ لے کر وہ جوان بھی اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گانے بجتے اور یہ اس گانے میں مہو ہو جاتا ہے، اپنا فن شروع کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی حال یہ نہیں ہے کہ ہمارے جوان لڑکی ہی ناچتے نظر آتے ہوں گے، وہاں ہماری جوان لڑکیاں بھی پہنچ جا رہی ہے، مگر ہم ایسے بے غیرت ہو گئے ہیں، بیٹا جو ہمارے گود میں پلا ہے، بیٹا جو ہمارے گھر میں پروان چڑھا ہے، ہم نے پیار کیا مگر ہم
ہم نے دین کو بھولا ہے، دین سے دور ہو گیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت سے الگ ہو گیا ہے، اس لیے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، جس بنیاد پر حال یہ ہوتا ہے ماں باپ متنفر ہونے لگتا ہے۔ جہاں باپ کے سامنے بیٹا ناچتا نظر آتا ہے، باپ انہیں ڈانٹتا نہیں بلکہ دوسروں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ جہاں بیٹی ناچ رہی ہے، ماں اگر غیرت مند ہے تو اپنے کلیجہ پکڑ کر بیٹھ جائے، مگر وہ بے غیرت ماں ہے جن کی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ خدا کی قسم آپ اپنے ماں کے ساتھ، آپ اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں ناچ رہے ہیں، کیا آپ نے جانا ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا پہنچتا، نقصان کہاں تک ہوتا ہے؟ خدا کی قسم آپ اسی طرح سے اگر ہم اپنے سماج میں کرتے رہیں گے، ہمارا سماج بگڑتا جائے گا، ہمارے بال بچے بگڑتے جائیں گے اور ہمارے پیسے خرچ ہوتے جائیں گے۔ ہم چاہیں کہ ہماری شہرت ہو جائے، شہرت تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے پہ سوچتے ہیں، مگر ذرا دیکھو تو آپ کے لیے شہرت نہیں ہے، بلکہ شہرت تو وہی ہے جو دین مدین کا جو فرمان ہے، رسول اللہ کا جو فرمان ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اسلام نے جو بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق اگر آپ شادی کر رہے ہو، خدا کی قسم آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ نبی فرماتے ہیں یہ بیٹی ہے جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں، اچھی پرورش کرے اپنی بیٹیوں کی، اچھی تعلیم دے اور نیک باتیں سکھا کر نیک صالح مرد سے شادی کرا دے۔ نبی فرماتے ہیں وہ باپ بھی جنتی ہے، وہ ماں بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بیٹی ہے کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ نبی فرماتے ہاں ہاں، جن کے پاس 2 بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھی پرورش کرے، انہیں اچھی تعلیم دے، ہاں ہاں وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی عرض کیا یا رسول اللہ جن کے پاس ایک ہی بیٹی ہے کیا وہ حقدار جنت نہیں ہے؟ نبی فرماتے ہاں ہاں وہ بھی جنتی ہے۔ ایک لوتا بلکتا صحابی کھڑا ہو گیا، آنکھیں اشک بار ہیں، دل غم زدہ ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے یا رسول اللہ کہ جس کے پاس بیٹی نہیں ہے کیا وہ باپ جنتی نہیں ہے، وہ ماں جنتی نہیں ہے؟ میرے مختار نبی فرماتے ہیں سنو سنو، جن کے پاس بیٹی نہیں ہے مگر ان کے دل میں ارمان اور ان کے دل میں محبت ہے اور یہ کہتا ہے اے کاش اس باپ کی طرح اللہ تعالیٰ کو اولاد مجھے بھی دیتا، ان کی طرح اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر میں بھی چلتا، میں بھی ان کی اچھی پرورش کرتا، میں بھی ان کو اچھے کپڑے پہناتا، میں بھی ان کو اچھی تعلیم دیتا، میں بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا، میں بھی انہیں اچھی تعلیم دے کر نیک صالح مرد سے شادی کراتا۔ خدا کی قسم اگر ان کے اس ارادے میں صداقت ہے، نبی فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ ہی جنتی ہے۔ آج لوگ اس سے دور ہیں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ہم پریشانی تو ہمارے ساتھ ہے، بیٹا کی شادی ہو رہی ہے تو ہم ان کے لیے ڈیکوریشن وغیرہ کرانے میں، ان کے لیے خرافات کا اہتمام کرنے میں ہم اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، پیسے صرف کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو ذرا غور کرو، ذرا خیال کرو، آپ مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں کچھ اس طرح کا ہم لائیں تاکہ ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد، ہمیں دیکھ کر آنے والی نسلیں ہم سے عبرت حاصل کریں یا ہم سے سبق سیکھیں، ہمارے درمیان وہ ایسی چیزیں نہ ہونے پائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائے، میرا سماج بگڑتا نظر آئے، میرا معاشرہ بگڑتا نظر آئے۔ آج بڑا اچھا ہے کہ جناب محترم قاری قیصر رضا صاحب اپنے گھر میں نبی کی محفل سجایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو عظیم الشان کام ہوتا ہے، ہر
عظیم الشان کام اللہ کے نام پر شروع ہوتا ہے. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقا. ہر عظیم الشان کام کو جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ کے جانب سے برکتیں بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں فضل بھی شامل ہوا کرتا ہے. چاہتے تو یہ اسی زمین پر ناچ نچوا دیے ہوتے، مگر انہوں نے وہ کام نہیں کیا، بلکہ نبی کی محفل سجا کر چند دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا ہے. اور ساتھ ساتھ شادی کے موقع پر جو یہ میلاد شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے اس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آج میرے بیٹا کی شادی ہو رہی ہے. ہم نے جو اہتمام انتظام اپنے مہمانوں کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے، آپ کے لیے کیا ہے، اس میں یہ خیال رہے کہ آج جناب حبیب الرحمان مرحوم کے یہاں جتنے مہمان لوگ آئیں گے صرف وہ ان کے مہمان نہیں ہیں. آج یہاں جو مہمان آئیں گے پورے سماج کے مہمان ہوں گے. آج ایک بیٹی کی رخصتی ہوگی تو وہ صرف ایک کی بیٹی نہیں، پورے سماج کی بیٹی ہوا کرتی ہے. آج ایک لڑکا کی شادی ہو رہی ہے تو پورے سماج کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اس لیے وہ جو کچھ بھی انتظام اہتمام کریں ان کے سارے مہمانوں کو اپنا مہمان جان کر کے ان کا آپ ساتھ دیں، ان کے کاموں کو آپ بانٹ لیں اور ان کے اس بوجھ کو اپنا بوجھ جان کر یا ان کے خوشی کو اپنی خوشی جان کر آپ اس میں شریک رہیں. یقیناً آپ کی یہ محبت جب چلے گی اور اس میں رنگ ہوگی، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. کھڑے ہو جائے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت.